الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم فقہ الصیام کورس شروع کریں گے، اور اس سے پہلے فقہ الزکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے کیا مسائل اور احکام ہیں ان کو جانیں گے۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے، یا عربی زبان میں زکوٰۃ جب ہم بولتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی اور بڑھوتری۔ گویا کہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ اگر نہیں دیں تو مال حقیقت میں پاک نہیں ہوتا، اس کے اندر گندگی ہوتی ہے۔ ظاہر میں اگرچہ وہ دکھتا نہیں، لیکن مال زکوٰۃ دینے سے پہلے واقعی گندا ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی بڑھوتری کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ظاہر میں تو لگتا ہے کہ مال نکل رہا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں مال ہمارے پاس سے نکلتا نہیں ہے بلکہ مال آتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں مخصوص مال کے مخصوص حصے کو جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور طاقت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا۔ تو اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر مسلمان ہونا ضروری ہے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے۔ اسی طرح سے ملکیت بھی ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے مال کا مالک نہیں ہے پورے طور پر تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نوکری کر رہا ہے اور اس کو ریٹائرمنٹ کے پیسے ملیں گے ریٹائر ہونے کے بعد، تو وہ جو پیسے اس کے آنے والے ہیں، چاہے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ ہی کیوں نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی جب تک کہ وہ پیسے آ نہ جائیں۔ اسی طریقے سے مال کا نصاب کو پہنچنا بھی ضروری ہے۔ اگر مال اس نصاب کو نہیں پہنچا ہے جس نصاب پر زکوٰۃ آتی ہے تو اس مال پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اور اس کی صراحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، کہ اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر 1 سال نہ گزر جائے۔ تو گویا کہ اس میں ایک اور شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ میں نصاب بھی ہو، یعنی اس مقدار کو وہ مال پہنچ جائے جس مقدار پہ زکوٰۃ آتی ہے، اسی طریقے سے اس مال پر سال بھی گزر جائے۔ اگر مال پر سال نہیں گزرا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، سوائے زمینی پیداوار کے، کہ جس وقت وہ پیداوار ہو، سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے تو 2 مرتبہ بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے عقل مند ہونا شرط ہے یا بالغ ہونا شرط ہے؟ تو اصولی اعتبار سے نہیں، عقل مند ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بیوقوف بھی ہے اور اس کے پاس مال ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بیوقوف ہو یا پاگل ہو اور اس نے خاندانی طور پر مال حاصل کیا ہو، یا پہلے اس کے پاس مال تھا بعد میں پاگل ہو گیا، تو اگرچہ پاگل ہو گیا ہو یا اگرچہ بچہ ہو اور اس نے خاندانی طور پر مال حاصل کیا ہو، تو اس مال میں زکوٰۃ آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے مال میں زکوٰۃ آئے گی کہ اصولی اعتبار سے
اس کی شخصیت پر زکوٰۃ نہیں آ رہی ہے، بلکہ اس مال میں زکوٰۃ آ رہی ہے، اور جس وقت مال میں زکوٰۃ آ رہی ہے اس وقت اس کا مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے اور اس پہ سال بھی گزر چکا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اتجروا فی اموال الیتامی لا تأخذوها الزکوٰۃ، کہ یتیموں کے مال کی تجارت کرو کہ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ اسے کھا جائے۔ تو یتیم ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو زکوٰۃ دیتے دیتے مال ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یتیموں کے مال میں تجارت کرو کہ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ اس کو کھا جائے۔ زکوٰۃ کا وجوب سن 2 ہجری میں نازل ہوا تھا، اور قرآن کریم میں زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے 29 جگہوں پر نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کی اہمیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو زکوٰۃ نہ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اقال طاری کر دیتا ہے، قحط سالی طاری کر دیتا ہے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیتی ہے اس سے بارش روک لی جاتی ہے، قحط سالی عام کر دی جاتی ہے۔ گویا کہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو قحط سالی عام ہو جاتی ہے، بارش روک لی جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں جو برائی ہوتی ہے، اور ابھی ہم نے جانا ہے کہ مال کا شر اس کی وجہ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے مال پاکیزہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ترغیب کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں من ادى زکاة مالہ ذہب عنہ شرہ، کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس مال کا شر، اس مال کی برائی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور ابھی ہم نے جانا کہ زکوٰۃ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھوتری کے۔ اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ الروم آیت نمبر 40 میں بیان فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ تم جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ دیتے ہو تو تمہارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ صحیح مسلم کی کلیئر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی۔ گویا کہ ہم جو صدقہ کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کسی نے اپنے پاکیزہ مال میں سے کھجور کے برابر بھی صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے بڑھاتا رہتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنے بچھڑے کو پال کر کے بڑھاتا ہے حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہی مال جو کھجور کے برابر تھا پہاڑ کے جیسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کی وجہ سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اس کے حوالے سے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک دانہ کی سی ہے، جس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ گویا کہ اگر ہم 1 دینار خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے بینک میں 700 دینار ہمارے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا منافع کوئی بھی سودی بینک بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین اتنا منافع دیتا ہے۔
زکوٰۃ کے اجتماعی اور انفرادی زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر زکوٰۃ دینے کی وجہ سے روح کی صفائی ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور برے اخلاق سے، گندے اخلاق سے ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، اس کی وجہ سے ان کا مال پاک ہوگا، ان کے نفس کا تزکیہ ہو پائے گا۔ گویا کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہمیں ہمارے نفس کی تطہیر ہوتی ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اجتماعی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے زکوٰۃ کا؟ تو سب سے پہلے نمبر پر غریبوں کی کفالت ہو پاتی ہے۔ ہر سماج میں مالدار بھی ہوتے ہیں اور غریب بھی ہوتے ہیں، کوئی ایسا سماج نہیں جو مالداروں اور غریبوں دو تقسیم سے خالی ہو۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے ذریعہ یہ نظام بنایا ہے کہ غریب بھی جو سماج میں پائے جاتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعہ ان کو بھی شریفانہ زندگی مل سکے۔ معاشرہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے بہت سارے جرائم سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس سماج میں زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی، اس سماج میں ڈکیتی عام ہوتی ہے، اس سماج میں چوری عام ہوتی ہے، اس سماج میں اور بھی لاقانونیت عام ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ غریبوں کی کفالت کا کوئی انتظام نہیں، اور ایک انسان جب بھوک سے مجبور ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، دوسرے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اسلام نے ان طرح کے جرائم کے حل کے لیے، بلکہ غریبی کو مٹانے کے لیے زکوٰۃ کا تصور دیا ہے۔ اسی لیے جب زکوٰۃ کا صحیح طریقے سے نظام لاگو ہوا تھا خلفائے راشدین کے زمانے میں، تو اس وقت زکوٰۃ نکال کر کے ایک آدمی جب زکوٰۃ لینے والے کو ڈھونڈتا تھا تو کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ملتا تھا۔ بیت المال میں جاتے تھے دینے کے لیے تو بیت المال کے ذمہ داران کہتے تھے کہ جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے۔ تو یہ کیفیت اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے لاگو کیا گیا تھا۔ اگر سماج میں زکوٰۃ کا سسٹم صحیح طریقے سے لاگو ہو جائے تو سماج سے پورے طور پر غریبی مٹ جائے۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مالداروں اور غریبوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، ورنہ مالدار اور غریب دونوں کے بیچ نفرت آتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں چوری بھی ہوتی ہے، ڈکیتی بھی ہوتی ہے، اور دوسرے جرائم بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بھی سخت وعید ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اور اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت اس سے جنگ کرے گی یہاں تک کہ زکوٰۃ دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرے۔ فتنہ ارتداد جب پیدا ہوا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خلیفہ تھے، تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا؟ لو منعونی اقالا كانوا يودونها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها، اگر وہ ایک رسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، آج نہیں دیں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو انہوں نے واقعی جنگ کا اعلان کیا۔ اس کی وعید کیا ہے دنیاوی اور اخروی سزا، اس کو ہم انشاءاللہ کل جانیں گے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں کل جانیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔